ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الانعام آیات دیکھیں گے 21 سے 32۔ فرمایا ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، دوسرا وہ کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ بغیر علم کے جس مرضی بات کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دینا، یعنی خود سے گھڑی ہوئی بات کو اللہ کی بات بتانا، علم کے بغیر کہہ دینا کہ قرآن میں لکھا ہے جبکہ قرآن میں ہو ہی نہ۔ اسی طرح اہل کتاب کا کہنا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یا یہ کہ خود کو اللہ کے لاڈلے کہتے تھے۔ اسی طرح جھوٹی نبوت کے دعوے کرنا، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کی آیات کی اپنے پاس سے تعویلیں گھڑ لینا، آیات میں رد و بدل کرنا، یعنی ان کے جو میننگ ہے، آیات تو نہیں بدلی جا سکتی، ان کے میننگ میں رد و بدل کر دینا، حلال کو حرام قرار دے دینا، حرام کو حلال قرار دے دینا، یعنی مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے۔ تو یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنے میں آتا ہے۔ اور پھر اللہ کی آیات کو جھٹلانا، ان کا انکار کرنا۔ اور انکار کیسے کیا جا سکتا ہے کہ انہیں ایک تو یہ کہ ماننا ہی نہ، ٹھیک ہے، دوسرا یہ جو کہ ہم کرتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے لیکن عمل نہیں کرتے، ہم عمل سے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی آیات میں جب ہم آیات کی بات کرتے ہیں تو کونی اور شرعی دونوں طرح کی آیات آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کہ سنت کا انکار بھی اللہ کا انکار ہی ہے، جیسا کہ سورہ النساء میں آتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کا انکار کرے تو پھر دراصل کیا ہے کہ وہ ظلم کی سب حدیں کراس کر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے جو ظالم ہیں، یعنی ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہم پڑھ چکے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آیت نمبر 22۔ اب یہاں پہ نا حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا گیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، سب کے سب کو۔ مشرکین سے کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ حشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک وہ جو تھے تم زعم رکھتے، تم گمان کرتے تھے، یعنی وہ تمہارے عارضی سہارے کہاں ہیں جن پر تمہیں مان تھا کہ تمہیں بچا لیں گے۔ اور جو کہا گیا نا ثم نقول، یعنی اکٹھا کریں گے اور پھر پوچھیں گے، تو ثم کا ورڈ جب آتا ہے نا تو اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ اگر فا آئے پھر کے معنوں میں تو وہ فوری کا میننگ دیتا ہے، لیکن جب ثم آتا ہے تو اس میں ڈیلے ہوتا ہے۔ اب کتنا ڈیلے ہے یہ نہیں پتا، کم ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ حشر کے میدان کا ذکر ہے تو حشر میں جمع ہونے کے بعد فوری سوال و جواب کا سلسلہ شروع نہیں کیا جائے گا، بلکہ عرصہ دراز تک جو لوگ ہیں وہ حیرت اور تذبذب کے عالم میں وہاں کھڑے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہو گے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1000 سال تک سب اندھیرے میں رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہ کر سکیں گے۔ اور جو ٹائم کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے نا کہ 50,000 سال اور 1000 سال، تو ہمیں قرآن پاک میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 4 میں آتا ہے یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اور سورہ السجدہ آیت 5 میں آتا ہے یومن کان مقدارہ 1000 سنہ، کہ وہ دن جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن شدت
تکلیف، مشقت اور درجات کے اعتبار سے دراز اور مختلف ہوگا، یعنی مختلف درجے ہوں گے، اور اس کی جو لینگتھ ہے دن کی، جو اس کی طوالت ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگی، اور اس کی شدت، اس کی تکلیف، اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہوگا دنوں میں۔ اسی لیے بعضوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا اور بعضوں کے لیے 1,000 سال کا محسوس ہوگا۔ بھوک اور پیاس احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے ہی لگے گی جیسے اس دنیا میں لگتی ہے، لیکن اس دن پھر موت نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 23 فرمایا ثم، پھر، اگین یہی کہ اب کب ہے، یعنی پھر وقفہ ہے، کیا کون سا کام کب ہو رہا ہے یہ نہیں پتا۔ یوم حشر میں اکٹھے ہو گئے، سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، کب ہوگا نہیں پتا۔ پھر آگے جو نیکسٹ بات آ رہی ہے پھر، یعنی اس کے بعد ہوگا، لیکن اس کے بعد کب ہوگا ایگزیکٹ لمٹ نہیں پتا۔ فرمایا ثم، پھر، لم تکن فتنتہم، نہیں ہوگا بہانہ ان کا، نہیں ہوگی معذرت ان کی یا عذر ان کا۔ فتنہ کے روٹ لیٹرز وہی ہے فاتنون، فتن ہم پڑھ چکے ہیں کہ آزمائش کے لیے فتنہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اسی میننگ میں کہ اس سوال کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دن آزمائش بنا دیں گے، یعنی اس معنوں میں کہ نہیں چلے گی ان پہ، یہ جو آزمائش ان کے لیے بن جائے گی، یہ سوال انہیں بن نہیں پائے گا ان کے لیے، یعنی جواب نہیں بن پائے گا اس کے لیے۔ دوسرا اس معنوں میں بھی کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ فریفتہ ہونا، قربان ہو جانا دوسرے پر، تو اس کے لیے ورڈ آتا ہے مفتون کا، یعنی مفتون ہونا، قربان ہونا، کہ نہیں کوئی قربان ہو پائے گا، مفتون نہیں ہو پائیں گے۔ ایک دوسرے پہ جیسے فریفتہ ہوتے تھے اس دنیا میں، تو اس دن نہیں ہو پائے گا۔ تو ہم آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ عذر نہیں ہوگا اس دن، کوئی بہانہ نہیں ہوگا ان کا، الا، مگر، ان، یہ کہ قالو، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی جو رب ہے ہمارا، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ یعنی اس دن اپنے گھرے ہوئے دنیا کے بت جو انہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو وہ رب جس کا ساری زندگی انکار کرتے رہے دنیا میں، آخرت میں اسی رب کی قسم کھانی انہیں یاد آ جائے گی، اور پھر قسم بھی کس بات پر کھائیں گے؟ جھوٹ پر، کہ نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ چونکہ زندگی انہوں نے اپنی جھوٹ پر گزاری ہوگی تو پھر آخرت میں بھی جھوٹ ہی بولیں گے۔ اور پھر ورڈ ثم سے پتہ چل رہا ہے کہ جواب بھی فوری نہیں دے پائیں گے، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ اس دن کی ہولناکی اور وحشت کی وجہ سے ان کی عقل اور ہوش گم ہو جائیں گی، اسی وجہ سے بوکھلاہٹ میں سارے غیب کے پردے اٹھ جانے کے بعد بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں گے۔ سورہ المجادلہ میں منافقین کے بارے میں آتا ہے فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، کہ جس طرح یہ لوگ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسے ہی اس کے سامنے، رب العالمین کے سامنے بھی کھائیں گے۔ لیکن اس روز کیا ہوگا کہ ان کی جو جھوٹی قسمیں ہیں یہ خود ان کے اپنے اوپر ہی آخری حجت بھی تمام کر دیں گی، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء، جوارے، ان کے ہاتھ پاؤں کو حکم دیں گے کہ تم شہادت دو کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے، اور ان کے تمام اعمال اور افعال کو ایک ایک کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں ہی ہم پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان سے کلام تک نہیں فرمائیں گے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب اور کلام اس دن بطور اکرام یا اعزاز کے یا قبولیت دعا کے نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کلام اس دن ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کے ذریعے ہو، یعنی بلا واسطہ ان کے ساتھ کلام ہو، اللہ اعلم۔ آیت نمبر 24 فرمایا انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گئے ان سے جو تھے وہ گھڑتے، یعنی اس دن ان کے جھوٹ کا وبال بھی انہی پر آ جائے گا، ان کا سب گھڑا ہوا اس دن ان سے گم ہو جائے گا۔ گم ہو جائے گا یعنی مراد ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، یعنی سب لوگ تو ہوں گے نا جن کو پوچھتے رہے، جن لوگوں کے پیچھے پڑے رہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم شریک کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیچو کی فارم ہی ہے، وہ کوئی بت، کوئی پتھر ہی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یعنی ہمارے بت اپنے اپنے ہیں نا کہ جس کے بھی پیچھے ہم چل پڑتے ہیں، جن سے ہم آس لگا لیتے ہیں، تو وہ سب تو اس دن موجود ہوں گے، گم ہو جائیں گے کن معنوں میں کہ اس دن کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے۔
جھوٹ تھا نا، اور جھوٹ کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے گا، تو آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں باچھیں چیڑ دی جاتی ہیں، وہ پھر درست ہو جاتی ہیں تو پھر چیڑ دی جاتی ہیں، اسی طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ کون ہے، تو فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ آیت نمبر 25، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ہیں جو استماع کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، یعنی غور سے سنتے ہیں آپ کو۔ سین میم عین، سماع سننا ہوتا ہے، لیکن جب بیچ میں تا آ جاتا ہے نا استماع، تو اس میں موت تاکید آ جاتی ہے، یعنی غور سے سننا آتا ہے۔ قریش مکہ کے جو سردار ہیں ان کا ایک گروہ مراد ہے یہاں پہ، یعنی وہ لوگ جو عام لوگوں کو بہکانے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے اور ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے بہت توجہ سے بات کو سن رہے ہیں، جبکہ بات کانوں میں تو جاتی تھی لیکن دل اور دماغ میں نہیں اترتی تھی۔ پھر اپنے لوگوں میں واپس آ کے انہی باتوں کی تردید کر دیتے تھے، گویا ایک چال تھی ان کی۔ اور ان کے سرداروں میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تلاوت فرماتے تو بھی چپ کے کان لگا کے تلاوت سنا کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان کے تو ماہر ہی تھے نا، لیکن انکاری ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنا دیا ہم نے یا ڈال دیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنہ پردے، ان یفقہوہ کہ نہیں وہ سمجھ سکتے اس کو، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وقر ہے، گرانی ہے۔ دلوں پر پردے پڑ گئے کہ وہ سمجھ نہ سکیں اس کو، کس کو؟ حق کو نہیں سمجھ سکتے، حق دلوں میں نہیں اترتا۔ اور کوئی بھی چیز کانوں پر بوجھ اس وقت بنتی ہے جب شوق نہیں ہوتا، اس چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ کانوں اور دلوں پر مہر جب لگائی جاتی ہے تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ انسان کے خود اپنا ہی اس کا حسد، اس کا تعصب اور اس کی ضد کا شکار ہو جانا۔ یعنی جب انسان خود ہی حق کو لینے پر آمادہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پردے ڈال دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں، كُلَّ آیہ ہر نشانی، لا یؤمنوا بها نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پہ، حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں آپ سے۔ یقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پچھلوں کی۔ اور ایسی ہی باتیں آج کا نام نہاد مسلمان بھی کرتا ہے کہ پڑھا ہے میں نے قرآن، اس میں تو صرف سٹوریز ہیں پچھلی اقوام کی۔ آیت نمبر 26، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے۔ ینہونا نہیں کہ روٹ لیٹرز نون ہا یا ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، ینأونا یہ نیا ورڈ ہے، نون حمزہ یا، روٹ لیٹرز اس کے نآ ہوتا ہے دور ہو جانا، ہٹنا، کنی کترانا جس کو کہتے ہیں کہ پہلو تہی کرنا، سائڈ پر ہو جانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، یعنی کہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کس سے؟ اللہ کے کلام سے، یعنی ڈبل گناہ کماتے ہیں۔ فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر اپنے ہی نفسوں کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اپنے ہی نفسوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے کلام سے روکنے یا رکنے کے طریقے اور تھے، آج بھی ہم رکتے ہیں لیکن آج طریقے اور ہیں، ہمارے پاس اور طرح کے ایکسکیوزز ہیں۔ آیت نمبر 27، فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے ہوں گے اوپر آگ کے، فقالو تو کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، نردو ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات ربنا تو نہیں ہم جھٹلائیں گے آیات کو اپنے رب کی، ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ اب یہاں مراد تمام منکرین حق ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ خواہش کریں گے کہ واپس لوٹائے جائیں۔ اور ہر وہ شخص سمجھ لے کہ یہ آیت اسی کے لیے ہے جو اللہ کے کسی بھی حکم کا انکار کرتا ہے، خواہ اپنے عمل سے انکار کرتا ہو۔ اب عمل سے انکار تو وہ ہماری عبادات ہو سکتی ہیں، اخلاقیات میں سے ہو سکتا ہے، حقوق کی ادائیگی یا فرائض کی ادائیگی میں سے ہو سکتا ہے، خواہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے۔
اگر اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں رکھتے کسی بھی معاملے میں تو اس کا انکار ہی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس روز اگر پکڑ لیے گئے، آگ پر کھڑے کر دیے گئے تو پھر حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ آیت نمبر 28، بلکہ بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو تھے وہ چھپاتے اس سے پہلے۔ کیا چھپاتے تھے اس سے پہلے؟ اس دن نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، سارا کفر اور نفاق، ظلم، زیادتی، جھوٹ، باطل سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے جانتے نہیں تھے، حق تو اس دنیا میں بھی واضح ہو چکا ہوگا، لیکن جو حسد اور تکبر کے پردے پڑے تھے نا، وہ اس روز ہٹ جائیں گے، اور وہ کیا خواہش کریں گے کہ ایک اور موقع دیے جائیں۔ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اگر وہ لوٹا بھی دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ پلٹیں گے اسی کی طرف جس سے روکے گئے تھے۔ یعنی اگر دنیا میں لوٹا دیے گئے تو واپس انہی کاموں کی طرف لوٹیں گے جن سے روکے گئے تھے، یعنی منہوں سے تو کہہ رہے ہیں لیکن لوٹ جانے کے بعد بھی دوبارہ وہی کچھ کریں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 29، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ اب یہاں ان کی اس ساری غلط روش جو پیچھے ذکر ہوا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عقیدہ آخرت ہی خراب تھا۔ آج بھی ہم بہت سے مختلف طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں، یعنی وہ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، وہ بھی ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن شفاعت کے لیے ساتھ میں شریک بنا رکھیں۔ اور ایسے لوگ بھی کثرت سے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ روز قیامت کو مانتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ہم بھی اپنے آس پاس ایسی باتیں بہت سی سنتے ہیں کہ زندگی بس ایک ہی بار ملتی ہے، مزے کر لو۔ کیا مراد ہے اس سے کہ کیا آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھایا جانا؟ یا پھر یہ کہ کل کس نے دیکھا ہے، کل ہوگی تو دیکھی جائے گی؟ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ عقیدہ آخرت کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ حیات الدنیا، بلکہ کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں حیات الدنیا، نون کا اضافہ کیا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی، ہماری لائف، میری زندگی۔ اگر انسان کو آخرت یاد ہی نہ رہے، اس کے بارے میں فکر مند ہی نہ ہو، تو پھر وہ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کر سکتا۔ ایمان بالآخرت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہمارا اس پر یقین کامل ہے تو پھر ہمیں اپنے عمل سے انشاءاللہ گواہی بھی دینی ہے۔ آیت نمبر 30، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش تم دیکھو جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، جب انہیں دنیا میں اپنے کیے گئے اعمال کے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس دن ساری حقیقتیں ان کے سامنے کھل جائیں گی، یہ مایوس اور نامراد ہو جائیں گے، یعنی صرف حسرتیں ہی باقی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے، قالا، کہے گا، الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ کیا اب بھی آخرت کے بارے میں کچھ شک و شبہ باقی ہے؟ قالو، وہ کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، یعنی اسے تو مان جائیں گے۔ قالا، کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے، اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین کے نا 3 درجے ہیں۔ پہلا ہے علم الیقین، یعنی کسی بات کا جان جانا، جیسے کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو علم الیقین ہے۔ دوسرا درجہ ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھ بھی لینا۔ تو قرآن پاک میں ہی بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو ہم دنیا کی زندگی میں ہی اپنی آنکھ سے دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن بہت کچھ جو غیب سے متعلق ہے وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ پھر ہے تیسرا درجہ حق الیقین، یعنی چکھ بھی لینا، اور آخرت میں انسان تینوں درجے پا لے گا، یعنی جان بھی لے گا، دیکھ بھی لے گا، اور پھر اس کو چکھ بھی لے گا، خواہ کڑوا ہو یا میٹھا۔ آیت نمبر 31، فَمَا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ نقصان اٹھایا، سورہ سجدہ میں آتا ہے، چکھو عذاب کو بوجہ اس کے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تو آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کافروں کو بھلا دے گا۔ اس روز اللہ کفار سے عادل بن کر ملے گا، رحمان اور رحیم بن کر نہیں ملے گا۔
حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک۔ ایک تو یہ کہ قیامت اچانک آ جائے گی، تو اچانک اسی طرح سے آئے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آثار نظر آئیں گے، کہ جیسے مطلب موسم چینج ہوتا ہے تو پہلے ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، یعنی کہ آپ کو فیلنگ آتی ہے نا، لیکن قیامت اچانک ہی آئے گی کہ سب کچھ نارمل ہوگا اور ایک دم سے آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا آ جانا، تو یہ دو معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، ایک تو لٹرلی قیامت کے میننگ میں ہی یعنی آخرت، دوسرا یہ کہ انفرادی موت بھی مراد لیا جاتا ہے اس سے، کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آ جائے گی قیامت اچانک، یہاں پہ مراد ویسے جو ہے وہ قیامت ہی لی گئی، نہیں آخرت، جب اچانک آ جائے گی، قالوا، وہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، حسرت ہمارے لیے، علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس کے جو کمی کی ہم نے اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ فیہا کا جو ہاں ہے تو مراد قیامت بھی ہو سکتے ہیں، قیامت کے بارے میں جو ہم نے کیا، اور پھر یہ کہ اپنے اعمال کے بارے میں۔ اور فرطنا، تو فرطا جو ہے افراد اور تفرید دونوں کے لیے ورڈ آتے ہیں، سیم روٹ لیٹرز کے، کوتاہی کرنا، کمی یا زیادتی کے معنوں میں آتا ہے، کہ اس روز کہیں گے ہائے حسرت، ہائے افسوس ہم پر جو ہم نے اپنے اعمال کے بارے میں یا اپنے اس قیامت کے بارے میں کمی اور کوتاہی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اوپر اپنی پیٹھوں کے، أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کے اعمال ان کی سواری بن جائیں گے، اور بدکاروں کے اعمال بد بھاری بوجھ کی شکل میں ان کے پیٹھوں پر لاد دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 32، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلْهَوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ لائب ہوتا ہے جسمانی کھیل، یعنی بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کھیل، جیسے بچے بھی عام کھیل کھیلتے ہیں، تو یہ لائب سے مراد وہ کھیل ہے۔ اور لہو کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، یعنی کسی بھی چیز میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ اصل کو بھول جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ ایک اس دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے، تو جو یہاں زندگی تقوی میں گزاریں گے ان کے لیے وہاں لعب اور لہو ہے، اور جو یہاں لعب اور لہو میں گزار گئے تو پھر وہاں صرف عذاب ہی ہوگا۔ افلا تعقلون۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔